بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کی روحانی ترقی کے ایک بہترین کورس کا مہینہ ہے۔ ایک ماہ تسلسل کے ساتھ دن کو مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں اور کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے اور دیگر ذکر، اذکار، استغفار اور سحر اور افطار میں دعاؤں کا اہتمام جب مسلمان کرتے ہیں تو ان تمام اعمال کی برکت سے مسلمانوں کے ایمان کی ترقی ہوتی ہے اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے اور شیطانی اور نفسانی اور بہیمانی قوتیں وہ کمزور پڑتی ہیں اور انسان اللہ کے یہاں قرب اور ترقی کی بہت ساری منازل طے کرتا ہے۔ یہ منازل طے کرتے کرتے جب 20 دن اس کے گزر جاتے ہیں تو اب مزید اللہ پاک سے تعلق جوڑنے کے لیے اور ملائے اعلیٰ یعنی آسمانی مخلوق ملائکہ کے ساتھ مناسبت پیدا کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف کا حکم دیا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف حکم دیا بلکہ ہمیشہ اس اعتکاف والے عمل کو کیا ہے اور تمام زندگی حضرت صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے اور جب سے رمضان المبارک کی فرضیت آئی ہے اس کے بعد ہمیشہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے تھے یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات تسلسل کے ساتھ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ 1 سال اعتکاف رہ گیا، اگلے سال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن کے بجائے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس کی بڑی اپنی جگہ پر اہمیت ہے۔ اعتکاف کا معنی ہے اپنے گھر سے، بیوی بچوں سے، خاندان سے، سب لوگوں سے کٹ کر علیحدہ اور تنہا ہو کر مسجد کے کسی کونے میں پڑ جائے بندہ اور اپنے اللہ کو راضی کرے، استغفار کے ذریعے سے، دعاؤں کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، تنہائی کے ذریعے سے اپنے گناہوں پر نادم ہوتا رہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہوں پر روتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف خود بھی فرمایا، امت کو بھی اس کا حکم دیا، بلکہ نبی علیہ السلام کا تو یہ عمل آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے سے تھا۔ یہ بات آپ نے سنی ہوگی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پہلی وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے وہ غار حرا میں نازل ہوئی ہے۔ غار حرا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں کیا عمل تھا؟ نبی علیہ السلام اعتکاف کرنے ہی جایا کرتے تھے اور مخلوق سے کٹ کر علیحدہ اور تنہا ہو کر اپنے اللہ سے ربط اور تعلق قائم کرنے کے لیے غار میں تشریف لے جاتے تھے، اور اسی تنہائی کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روحانی ترقی جب اس سطح اور معیار پر پہنچی کہ اب آسمانی مخلوق ملائکہ سے اور اللہ تبارک تعالی اللہ پاک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تعلق قائم ہوا تو پھر اللہ پاک نے وحی کے سلسلے کو شروع فرمایا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی اتری وہ اسی اعتکاف کے بعد اتری ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز دوست اور بزرگوں، جس صاحب کی بلکہ ہر ایک کو کرنا چاہیے اور گھروں کے اندر خواتین کو اہتمام کرنا چاہیے اور مرد حضرات سے درخواست ہے کہ وہ مساجد میں اعتکاف کا اہتمام فرمائے۔ ہر گھر سے ایک فرد تو کم از کم اعتکاف میں ضرور ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی خاتون خانہ ضرور اعتکاف میں بیٹھے۔ یہ بہت بڑا مجرب عمل ہے اور اس میں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ
القدر کو تلاش کیا جاتا ہے اور اس کی تگ و دو اور کوشش کے لیے بندہ راتوں کو جاگتا ہے، اہتمام کرتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عرض کیا کہ زندگی کا یہ معمول تھا۔ اس لیے درخواست ہے کہ اس اعتکاف کے مبارک عمل میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔